وہ بھی سن لیں دوستوں مختصر لفظوں میں. یہ سوال کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق کے پاس آئی، کیونکہ وہ خلیفہ بن گئے بعد میں، اور کہا کہ حضور مجھ کو باغ فتق دے کر گئے تھے. اور کبھی دوسری بات ہوتے یعنی جھوٹا، میں نے کہا نا کہ وہ ڈبل مائنڈ ہوتا ہے، یہ بات بھی کرتا ہے وہ بات بھی کرتا ہے. کبھی کہتے ہیں کہ حضور مجھ کو دے کر گئے تھے تو وہ مجھے دو، اور کبھی کہتے ہیں کہ میں ان کی بیٹی ہوں لہذا میراث کے لحاظ سے میرا حق بنتا ہے وہ مجھے دو. تو حضرت ابو بکر صدیق نے وہ نہ دیا. تو پھر جناب فاطمہ الزہرا بڑی پریشان ہوئی. پھر کبھی کلام نہ کیا ابو بکر سے، ساری زندگی ان سے بولی نہیں ہے. پھر یہ بھی وصیت کر دی کہ میرے جنازے میں وہ نہ آئے، میرا جنازہ اور پڑھائے، وہ جنازہ نہ پڑھائے. یہ بات ہے. اس کا بھی یہی جواب ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر خدا کی لعنت. اس کا حقیقت سے بالکل کوئی تعلق نہیں. اس کا ایک جو ہے نا ٹو دی پوائنٹ جواب اس کا یہ ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ اب حضرت صدیق اکبر نے باغ نہیں لینے دیا، ان کو ان کا حق نہیں لینے دیا، حضرت فاروق اعظم نے لے دیا، عثمان غنی نے لینے دیا. اچھا چلو آگے چلو. جب حضرت مولا علی کی اپنی حکومت آ گئی تھی، جب وہ خود خلیفہ بن گئے تھے، تو اس وقت وہ باغ لے سکتے تھے کہ نہیں لے سکتے تھے؟ جی، کیونکہ اگر ان کی بیوی کا وہ باغ تھا تو بیوی فوت ہوگی تو اس کے بعد ان کے بچوں کو ملنا چاہیے تھا نا، حسن و حسین کو ملنا چاہیے تھا نا، حسین کریمین کو، امام حسین، امام حسن کو، امام حسین کو ان کا حق تھا. اور ان کے بابا حضرت علی المرتضیٰ خود حاکم ہیں، خود خلیفہ ہیں، تو باغ واپس لے سکتے تھے کہ نہیں لے سکتے تھے؟ لے سکتے تھے. اس وقت کیوں نہیں لیا؟ یہ شیعہ لوگوں پر ہم سوال کرتے ہیں کہ جب ان کی اپنی حکومت آ گئی تھی اہل بیت کی تو اس وقت وہ چاہتے تو لے سکتے تھے، اس وقت انہوں نے خود کیوں نہیں لیا؟ تو کوئی جواب نہیں. ایک جواب دیتے ہیں کہ جی اہل بیت بڑے خوددار ہیں، اہل بیت جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ہم جھوٹی چیز نہیں لیتے، جو چیز ہم سے کوئی چھین لے نا وہ ہم خوددار ہیں، ہم کسی کا پسخوردہ، کسی کا جھوٹا نہیں کرتے، کسی کا جھوٹا ہم نہیں کھاتے. تو میرے والد صاحب اس کا جواب دیا کرتے تھے کہ اگر باغ فتق جھوٹا ہو گیا تو اس کو نہیں لیا، تو خلافت جھوٹی ہو گئی تھی وہ کیوں لینی تھی؟ جی خلافت بھی تو پہلے حضرت ابوبکر کے پاس رہی، عمر فاروق کے پاس رہی، عثمان غنی کے پاس رہی، تو وہ جھوٹی ہو گئی تھی وہ کیوں واپس لی ہے؟ اگر خلافت لے لی ہے تو باغ فتق کیوں نہیں لیا؟ مگر جھوٹے آدمی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، ہی غلط ہے. انہوں نے سوال کیا، حضرت ابوبکر صدیق نے یہ جواب دیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انبیاء کرام کی کوئی میراث نہیں ہوتی. نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث، ہم جو گروہ انبیاء ہیں نہ ہمارا کوئی وارث ہوتا ہے نہ ہم کسی کے وارث ہوتے ہیں، جو ہمارے پاس ہو وہ ہمارے بعد صدقہ ہوتا ہے مسلمانوں کا. لہذا ہم آپ کو وہ باغ بطور میراث کے نہیں دے سکتے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اموال میں سے یعنی بیت المال میں سے یا باغ فتق میں سے جو اہل بیت اطہار کو دیتے تھے، آپ کو جو ملتا تھا وہ اسی طرح ملتا رہے گا، اس میں ہم بالکل کوئی فرق نہیں آنے دیں گے. تو حضرت فاطمہ خوش ہو گئی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئی، راضی ہو گئی. یہ لکھا ہوا کتابوں میں، شرح ابن میثم اٹھا کر دیکھو، نہج البلاغہ، علامہ ابن میثم شیعہ ہے، اس نے لکھا ہے فرضیت فاطمہ بذالک واخذت علیہ العہد، حضرت فاطمہ راضی ہو گئی اور اس پر عہد لے لیا کہ آئندہ اس موضوع پر کوئی دوسری بات نہیں کی جائے گی. تو وہ تو راضی ہو گئی، خدا تعالیٰ کرے تم بھی راضی ہو جاؤ.